اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب قضینا کون سا فعل ہے قضینا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. قضا اس نے فیصلہ کیا، قاضی فیصلہ کرنے والا، قضا اس نے فیصلہ کیا، ماضی کا فعل ہے. قضینا ہم نے فیصلہ کر دیا، علیہ اوپر اس کے، الموت موت کا. یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو فضیلتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، ان کے لیے تانبا جو ہے اس کا چشمہ بہا دیا، اور جنات کو ان کے لیے مسخر کیا کہ وہ ان کے حکم کے پابند تھے، جو بھی حکم سلیمان علیہ السلام جنات کو دیتے تھے وہ پورا کرتے تھے. اب اس آیت میں ایک تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے جنات کے بارے میں لوگوں کے جو غلط اور باطل عقائد تھے ان کی تردید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر لیا، ما دلہم علی موتہ، دلہ کا معنی گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا. دلہ ماضی کا فعل ہے، اس نے رہنمائی کی، اس نے پتہ دیا. ما دلہم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ما دلہ نہیں رہنمائی کی، نہیں پتہ دیا، ہم ان کو، کن کو؟ جن، لوگوں کو یا جنوں کو؟ لوگوں کو پتہ نہ چلا، علی موت ہی، اوپر اس کی موت کے، ہی کی ضمیر سلیمان علیہ السلام کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر لیا تو ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہو سکی الا مگر دابۃ الارض. دابۃ الارض، دابہ کا معنی جانور، ارض کا معنی زمین. زمین کا کیڑا جس کو دیمک کہتے ہیں، جو لکڑی کو کھا جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنی موت سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں تیرے لیے ایک گھر تعمیر نہ کر لوں. سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دے دیا اور ان کو نقشہ وغیرہ جو کچھ بھی بنانا تھا اپنی خواہش کے مطابق کہ بھائی یہ تم نے کام کرنا ہے. سلیمان علیہ السلام خود ان کی نگرانی کرنے والے تھے. اسی دوران اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ آ گیا موت کے لیے، اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ یا اللہ جب تک مسجد مکمل نہ ہو جائے مجھے موت نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم عصا سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ. شیشے کی عمارت تھی جہاں سلیمان علیہ السلام کی رہائش تھی یا ان کا مکتب وغیرہ تھا، تو سلیمان علیہ السلام عبادت کرنے کے انداز میں عصا سے ٹیک لگا کے وہاں کھڑے ہو گئے، اور باہر جنات جو تعمیر کا کام کر رہے تھے وہ مسلسل اسی طرح کام کرتے رہے. جب ان کی موت کا وقت پورا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح اسی حال میں قبض کر لی، لیکن کسی کو خبر نہیں ہونے دی، تاکہ اگر ان کو خبر ہو جائے گی تو جنات تعمیر کا کام چھوڑ دیں گے اور سلیمان علیہ السلام کی جو منظور کی گئی دعا ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کے اسی عصا پہ کھڑے رہے جتنا عرصہ بھی اللہ نے چاہا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے
اور اب سلیمان علیہ السلام کو کی تدفین ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض یا دیمک یا جو لکڑی کا کیڑا تھا اس کو حکم دیا کہ تم سلیمان علیہ السلام کے سوٹے کو کھانا شروع کر دو۔ اب دیمک لگ گئی اس سوٹے کو، جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام کے بوجھ سے وہ سوٹا ٹوٹ گیا، سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے، اور جن جو تھے تب انہیں پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت شدہ حالت میں کھڑے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم تعمیر کا کام کرتے رہے، محنت اور مشقت کرتے رہے، اگر ہمیں پتہ چلتا ہم کبھی یہ نہ کرتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی کہ تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ جنوں کو علم غیب ہوتا ہے، جن خبریں لاتے ہیں، اب لوگ چلے ولے اب بھی کاٹتے ہیں جی جنوں سے یہ کام لیں گے، یہ کام لیں گے، انہیں یہ خبر لے کے آئیں گے، یہ خبر لے کے، سب یہ باطل باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی تردید فرما دی۔ اس باطل عقیدے کی اللہ نے تردید فرمائی کہ اگر جنوں کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو کبھی بھی وہ اس محنت اور مشقت کی ذلت اور رسوائی میں نہ پڑتے۔ اب اس آیت سے بعد اور بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلے آیت مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم، سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم، نہیں خبر دی، نہیں رہنمائی کی، نہیں پتہ دیا لوگوں کو یا جنوں کو، علی موت ہی، اس کی موت کا، الا مگر دابۃ الارض، زمین کے کیڑے نے یا دیمک نے، تاکولو، کون سا فعل ہے تاکولو؟ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تاکولو، جس نے کھا لیا، من ساعتہ، نسا کہتے ہیں کسی چیز کو ہٹانا راستے سے، ادھر ادھر کرنا۔ من سا اسم آلہ ہے اس سے، من سا کا معنی سوٹا یا عصا، من ساعتہ، اس کے سوٹے کو یا اس کے عصا کو جب دیمک نے کھا لیا، دابۃ الارض نے کھا لیا، تو وہی دابۃ الارض جو تھی وہ خبر دینے والی تھی سلیمان علیہ السلام کی موت کی، کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، دابۃ الارض کو دیمک نے چاٹ لیا، کھا گئی دیمک اس کو، اور کمزور ہو گئی، وہ عصا جو ہے وہ ٹوٹ گیا سلیمان علیہ السلام کے بوجھ سے، سلیمان علیہ السلام فوت شدہ حالت میں نیچے گرے، تو جن جو ہیں وہ حیران اور پریشان رہ گیا کہ یہ کیا فوت ہو چکے تھے، اور چونکہ دیمک نے کھایا اسے، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام آج تو فوت نہیں ہوئے۔ دیمک کو کھاتے کھاتے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے گرنے سے لے کر ان کی وفات تک کا جو عرصہ ہے کم و بیش 1 سال کا ہے، اور اس کا اندازہ بھی جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی دیمک کے کیڑے کو لکڑی کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اسی طرح کا اتنی موٹائی لمبائی کا سوٹا بنا کے، اور اندازہ کیا گیا کہ 1 مہینے میں یا 1 ہفتے میں یا 1 دن میں یہ کیڑا کتنا ختم کرتا ہے اس کو، اور پھر اس سے ایک موٹا سا اندازہ لگایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات سے لے کر ان کے نیچے گرنے تک 1 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں 1 سال تک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سوٹے کے سہارے پہ کھڑا کیے رکھا، فوت شدہ حالت میں۔ فلما خرّا، فلما پس جب خرّا وہ گر گیا، ماضی ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام جب گر گیا سوٹے سے، تبینت الجن، تبینت کون سا فعل ہے؟ تبینت، تبینہ، تبینہ، تبینو، تبینت مؤنث کا ہے، ماضی کا فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ خرّا جب وہ گرے، تبینت الجن، جنوں کو یہ بات واضح ہو گئی، جنوں پہ یہ بات کھل گئی، جنوں کو یہ بات بیان ہو گئی، ان لو کانوا یعلمون الغیب، ان اگر، ان یہ کہ لو اگر کانوا وہ تھے یعنی جن، یعلمون جانتے ہوتے، الغیب غیب کا علم، ما لبثوا فی العذاب المحین، ما کون سا ہے؟
دافیہ ہے. ما لابسو، لابسو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لابسا کا معنی ٹھہرنا، رکنا. ما لابسو نہ ٹھہرتے وہ، فی العذاب المحیر، محیر کا معنی ذلیل کرنے والا. اوہن البیوت، توہین والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب. یعنی وہ جو محنت اور مشقت میں لگے رہے. سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ ویسے ہی مکلف تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے. اب سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی جو مسلسل یہ محنت اور مشقت تھی، اس کو انہوں نے اپنی بڑی حد تک سمجھی کہ بھائی یہ فوت شدہ پیغمبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ کھڑے رہے، اور ان کا روب اور ان کا خوف ہم پہ اتنا مسلط تھا کہ ہم مسلسل وہ کام کرتے رہے، اسی کام میں لگے رہے. تو اللہ نے فرمایا اگر جنوں کو علم غیب ہوتا، جن کے بارے میں بعض گمراہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں کو علم غیب ہوتا ہے، تو جن جو ہیں وہ کبھی بھی اس ذلت اور رسوائی والی مشقت میں نہ پڑے رہتے، کام چھوڑ دیتے کہ بس یہ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی. اس میں ایک بات تو یہ وضاحت والی ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علاقہ کون سا تھا؟ فلسطین. داؤد علیہ السلام کا بھی، سلیمان علیہ السلام کا بھی. مسجد اقصی تعمیر کی سلیمان علیہ السلام نے، جو کہ 3 حرم میں سے ایک حرم ہے. 3 حرم جو ہیں بڑے معروف ہیں، جن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حرم ہے. حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، اور حرم اقصی ہے. حرم سے مراد محض وہ مسجد نہیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ حرم سے مراد وہ پورا علاقہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی فرمائی. اور جو مکے کا حرم ہے اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب جبرائیل وحی لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکی حرم تھا اس کی نشاندہی فرمائی. جدے آتے ہوئے راستے میں تنیم آتی ہے، جہاں پہ آج کل مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. تنیم جو ہے یہ حرم کی حد ہے شمال کی طرف، مکہ سے شمال کی طرف تنیم حد ہے حرم کی. اور شمال کی طرف جب طائف سے ہم جائیں مکہ کی طرف تو راستے میں وادی جارانہ آتی ہے، جارانہ تک حرم کی حد ہے. اسی طرح شمال مشرق میں وادی نخلہ ہے، اور وادی نخلہ تک حرم کی حد ہے. اور اسی طرح مغرب کی سمت میں حدیبیہ کا مقام ہے، جہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ آخری حد ہے حرم کی. ان جگہوں کے اندر جتنا بھی علاقہ ہے وہ سارا حرم مکی کہلاتا ہے. جارانہ ایک طرف تنیم، وادی نخلہ، صلح حدیبیہ کا مقام. یہ تقریباً علاقہ 10-11 کلومیٹر مربع بنتا ہے. چاروں طرف تھوڑا سا فرق کے ساتھ، بعض علاقوں کی طرف 11 کلومیٹر بنتا ہے، بعض علاقے جو ہیں وہ مسجد حرم سے یا بیت اللہ سے 10 کلومیٹر 11 کلومیٹر کا تقریباً یہ علاقہ بنتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 مربع کلومیٹر کا علاقہ مکہ کے ارد گرد جو ہے وہ حرم مکی کہلاتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب جبرائیل کی ہدایت کے مطابق متعین کیا، اور جس کی بعد میں نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دی. اس حرم مکی کے اندر جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اور اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ 1 لاکھ کا نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ مسجد حرام کے اندر ہے یا پورے حرم میں ہے. اس لیے قرآن مجید میں پورے حرم کو بھی مسجد حرام کہا گیا ہے، اور مسجد حرام تو حرم کے اندر ہے ہی، اور جو مسجد حرام کے اندر گھر ہے اللہ کا اس کو بیت اللہ کہتے ہیں یا کعبۃ اللہ کہتے ہیں. یعنی محترم جگہ جو ہے وہ پورا حرم ہے، جس میں نہ قتال جائز ہے، نہ لڑائی جھگڑا جائز ہے، نہ گالی گلوچ جائز ہے، نہ کسی درخت کا کاٹنا جائز ہے، نہ گھاس پھوس کا کاٹنا جائز ہے. یہ پورا 10-11 مربع کلومیٹر کی جگہ جو ہے یہ پورے کا پورا حرم ہے.
اور پھر مسجد حرام جو ہے وہ مسجد ہے جس کی تعمیر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس کی توسیع کی جاتی ہے، اور اس مسجد کے اندر جو عمارت ہے اس کو کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ دوسرا حرم جو ہے وہ حرم نبوی ہے، اس کی جو حدود ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے نہیں فرمائی، اس لیے کہ اس وقت تو وہ یثرب تھا، مدینہ تھا ہی نہیں۔ مدینہ تو اس کا نام پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مکے کا جو حرم ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا یا اس کی حدود متعین کی تھی، اور میں اس 2 پہاڑوں کے درمیان دائیں اور بائیں مدینہ منورہ کے 2 پہاڑ ہیں، فرمایا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو میں حرم نبوی قرار دیتا ہوں، یہ حرم مدینہ ہے۔ اس کی حرمت جو ہے وہ بھی ویسی ہی ہے جیسی حرمت حرم مکی کی ہے، اور اس کے اندر جو مسجد ہے اس حرم کے اندر یا اس رقبے کے اندر وہ مسجد نبوی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے پہ۔ اب اس بارے میں بھی یہ بات یا یہ مسئلہ واضح رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت 3 جگہوں کے لیے دی ہے کہ ثواب کی نیت سے صرف ان 3 جگہوں کا سفر کیا جائے، حرم مکی کا یا مسجد حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الفاظ جو ہے وہ مسجد حرام کے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، ان 3 مساجد کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی دوسرے مقام کے لیے ثواب کی نیت سے کہ وہاں جائیں گے تو ثواب ہوگا، یہ نہیں نیت کرنی چاہیے۔ ویسے دیکھنے کے لیے بھائی فلاں مسجد بڑی اچھی ہے، وہاں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوہ طور ایک تاریخی مقام ہے، بھائی طور دیکھنا ہے، آپ وہاں تاریخی مقام کے اعتبار سے، یا احد پہاڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا تھا وہ دیکھنا ہے، یا مسجد قبلتین ہے بڑی اہم ہے، وہاں پہ قبلے کی تحویل ہوئی تھی وہ دیکھنی چاہیے، تاریخی مقام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس نیت سے مسجد قبلتین کا سفر کرنا جائز نہیں کہ وہاں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، وہاں جا کے نماز پڑھے۔ وہ 3 مسجدوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، اسی لیے کسی مزار کا، قبر کا، یا کسی پیر فقیر یا ٹھہرے ٹھکے یا اس طرح کے جو جتنے بھی ہیں جگہ کسی کا سفر کرنا کہ وہاں جائیں گے تو ثواب ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور مدینہ جب بھی جانا ہو تو مدینہ منورہ کی مسجد کی زیارت کا ارادہ کرنا چاہیے۔ روزہ رسول کی زیارت، اکثر لوگ یہ ایسی ایک غلط فہمی پڑی ہوئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جی روزہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں مدینہ۔ روزہ رسول کی زیارت کے لیے جانا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں روزہ رسول کی نیت سے زیارت کے نیت سے جاتا ہوں، وہ جائز نہیں ہے۔ جو جائز وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب ہے، اور زیادہ نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے آپ سلام بھی کہیے، درود بھی کہیے، اور اس کا جو آپ اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اس کی ممانعت نہیں بلکہ وہ مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس نیت سے سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا حرم جو ہے وہ حرم اقصیٰ ہے، اور وہ بھی اسی طرح ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ حرم کے اندر ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بیت المقدس اور القدس اور یروشلم یہ تینوں نام شہر کے ہیں۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم یہ تینوں نام شہر کے ہیں، اور اس شہر کے اندر حرم اقصیٰ ہے، اور وہ حرم جو ہے تقریباً 1 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، 1 مربع کلومیٹر، اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو وہ چٹان ہے جس چٹان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، اس کو صخرہ کہتے ہیں، اور
مروان عبد الملک بن مروان نے اس پہ ایک کبا بنوا دیا تھا، اور پھر اس کبے کے گرد یعنی علامت کے طور پہ کہ چونکہ ایک تاریخی جگہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنے معراج کا مبارک سفر شروع کیا، تو ایک تاریخی اور اہم جگہ ہونے کی حیثیت سے اس پہ عبد الملک بن مروان نے کبا بنا دیا، اور اس کبے کے گرد پھر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی، جس کو اس کبے کو یا اس گنبد کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اور اس مسجد کو مسجد قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ اس سے تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف معراج کے لیے، وہاں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ کم و بیش سبھی انبیاء نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی ہے۔ یہ ہیں 3 حرم جن کے بارے میں ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اسی حرم اقصیٰ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ مسجد تعمیر کروانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں کچھ حصہ تعمیر ہو گیا، باقی حصہ ان کے وفات کے بعد ہوا، جس کا جنوں کو علم نہیں ہو سکا، اور انہوں نے مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا حیات النبی کا مسئلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور اس سے پھر یہی عقیدہ سب انبیاء کے لیے بنا لیا جاتا ہے کہ انبیاء بھی زندہ ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جی شہداء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہوتے ہیں، صلحاء زندہ ہوتے ہیں، اور ولی اللہ کے ولی جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جانا چاہیے، اور اپنی جا کے ان سے حاجتیں مانگنی چاہیے، اپنی مشکل وہاں بیان کرنی چاہیے۔ یہ سارا چکر جتنا بھی ہے یہ سارا اس بنیاد عقیدے کی بنیاد پہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اولیاء جو ہیں ان کے بارے میں احمد رضا خان صاحب نے تو بہت کچھ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پورے عالم کے جو معاملات ہیں، امور ہیں، وہ ان کی نگاہ میں رہتے ہیں، ہمارے حال سے واقف ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ حیات النبی کے جو عقیدہ ہے اسی عقیدے سے پھر باقی سارے عقائد جو ہیں وہ کشید کیے جاتے ہیں، کہ انبیاء جو ہیں شہداء بھی ان کے قریب ہوتے ہیں، اولیاء بھی ان کے قریب ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، اور صلحاء بھی، اور اس طرح سے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی آیت اتنی واضح ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے وہی لفظ استعمال فرمایا جو عام آدمیوں کے لیے استعمال اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا، اس کے مرنے کا فیصلہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت جو تھی، ان کا اس دنیا سے رخصت ہونا اسی حکم میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو نفس ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، خواہ کوئی نبی ہے یا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عامی ہے، خاص ہے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اور وہ موت کا حکم انبیاء کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسا حکم دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر اگر یہ مان لیا جائے جی لمحہ بھر کے لیے انبیاء پہ موت آتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو 1 سال یا چلیے 1 سال جو ہے وہ چونکہ مدت نہ تو تعین کیا قرآن نے نہ حدیث نے، لیکن جو اندازہ لگایا علماء نے سوٹے کے دیمک لگنے سے، سال کا نہ کہیے، اس کو 6 مہینے کر لیجیے، اگر 6 مہینے بھی اس کو شمار کر لیا جائے تو 6 مہینے تک تو سلیمان علیہ السلام بے خبر رہے۔ 6 مہینے موت کے بعد بے خبری کا عالم گزرا سلیمان علیہ السلام پہ، 6 مہینے تو انہیں پتہ نہ چلا کہ بھائی اب یہ کیا کر رہے ہیں، یا اس سوٹے کو دیمک لگی ہے یا نہیں لگی، یا کچھ بھی انہیں خبر نہیں تھی۔ اور فرشتے جو جنات تھے
ان کو بھی پتہ نہ چلا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انبیاء پہ بھی موت اسی طرح آتی ہے جس طرح کی موت عام انسانوں پہ آتی ہے، اور یہ غلط فہمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ بھی ہوئی صحابہ کرام کو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے متشدد ہو گیا اس میں کہ تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور منافق جو ہیں ان سے لڑائی کریں گے، منافقوں کا قلع کما کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب یہ عقیدہ تھا اس وقت صدمے کی وجہ سے، یعنی دل مان نہیں رہا تھا یا تسلیم کرنے کو چاہتا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس موقع پہ جو خطبہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس خطبے نے یہ ساری جو مسئلہ تھا یہ ساری بحث کا خاتمہ کر دیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہی بات کہی، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو آدمی تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات حی ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آئے گی، صرف اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں ہے۔ ومن کان یعبد محمدا، اور جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور ان کو موت آ گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی اتنا یہ واضح ہو گیا۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ استعمال فرمایا، جب کافر لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں پریشان کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، ہمارے گھروں میں لڑائی ڈلوا دی، منتشر کر دیا پوری کنبے اور قبیلے کو، بھائی جو ہے وہ ادھر ہے، دوسرا بھائی ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، اور بیٹا ادھر ہے یا بیٹی ادھر ہے، یہ کیا مصیبت ڈال دی۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جب یہ مرے گا تو اس وقت تو معاذ اللہ یہ سارے کا سارا جھنجھٹ ختم ہو جائے گا، اسے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مرنا کوئی نرالا مرنا تو نہیں ہے، انک میتون، واقعی تم بھی مرنے والے ہو، وانہم میتون، یہ بدبخت بھی مرنے والے ہیں۔ اگر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے یا ہونے والے ہو تو کیا یہ بدبخت بیٹھے رہیں گے؟ آپ نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے، وانہم میتون، یہ بھی خبیث مریں گے۔ اور یہ جو انتظار لگائے بیٹھے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور جتنا بھی پودا لگایا ہوا ہے توحید کا، یہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، فرمایا یہ تو ختم نہیں ہونا آپ کے مرنے سے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال فرمایا، انک میت کل نفس ذائقۃ الموت۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ قضینا علیہ الموت، موت کا ہم نے فیصلہ کر دیا اس کا۔ اور پھر 1 سال پورا بے خبری کی عالم میں ساری دنیا نے دیکھا کہ بے خبر ہیں، وہ نہ بات کرتے ہیں، نہ اس سے باہر نکلتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ، اس آیت سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد خواہ کوئی ولی ہے یا نبی ہے یا شہید ہے، جو بھی ہے اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، نہ اس دنیا کے لوگوں کی وہ سنتا ہے، نہ انہیں سناتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ مشکل کشائی کرتا ہے، نہ حاجت روائی کرتا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام لمحے بھر کے بعد، جیسا کہ عقیدہ ہے ہمارے بعض بھائیوں کا کہ لمحے بھر کے لیے اولیاء پہ ایک مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، ان کی قبر کے مرض الموت کے وقت ان کے مرید پاس بیٹھے تھے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب تو میرے جانے کا وقت آ گیا، مریدوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائی فکر کی بات نہیں ہے، جو فقیر ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، انہیں موت نہیں آتی، بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں جی یہ نہ کہو موت آئی، بلکہ یہ کہو پردہ فرما گیا، پردہ کر گیا۔ یہ کیا ہوا پردہ کر گیا؟ جب اللہ نے فرما دیا انک میت، اللہ تو فرماتا ہے، اس سے گستاخی نہیں ہوتی پیغمبر کی، سلیمان علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہوتی، قضینا علیہ الموت، کہ ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا۔
تو ہمارے کہنے سے یا ہم وہی بات کریں یا ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی کا لفظ استعمال کریں تو اس سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی یہ گستاخی کرتے ہیں اولیاء کی یا بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں، جی مر گیا یہ یا موت آ گئی انہیں. یہ عقیدہ باطل جو ہے اس کی وضاحت بھی اس آیت سے ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ اس سے ثابت ہوتی ہے یا معلوم ہوتی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. جب تک اللہ نے نہیں چاہا کہ اس عصا کو دیمک لگے وہ عصا محفوظ رہا. جب اللہ نے یہ چاہا کہ اب یہ تعمیر مکمل ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کی دعا کی تکمیل ہو گئی اور اللہ نے یہ چاہا کہ اب ان کی تدفین ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو دیمک لگا دی اور وہ سوٹا جو ہے یہ عصا ختم ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر گیا اور معاملہ جو ہے اللہ کا امر یا اللہ کا فیصلہ یا اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے سارے کاموں پہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں. جو کام اللہ جیسے چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جب تک مطلوب تھا یہ کھڑے رہے اللہ نے کھڑا رکھا. جب اللہ کو مطلوب یہ تھا کہ اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تدفین کا اسباب پیدا کر دیے. لہذا ہمیں اس بات میں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کامل ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. جس کام میں ہمیں پریشانی ہو یا جس کام میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسا مطلوب کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ اپنے حکم پہ اپنے فیصلوں پہ پوری طرح غالب ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے وہ کام کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور ان پہلے جو رکوع تھا اس میں قیامت کے دلائل اور اس کے اسباب تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، اس کے ویسے دلائل دیے اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے واقعات بتا کے بھی ایک طرح سے یہ وضاحت کر دی گئی کہ جو ہم نے معجزات دیے تھے ان کو وہ بھی عقل میں آنے والے نہیں ہیں. اگر تم انہیں تسلیم کرتے ہو تو قیامت کا وقوع جو تمہارے ذہن میں نہیں آتا یا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی تمہیں مان لینا چاہیے. اب اس کے بعد پھر قوم سبا کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا عروج دیا. اگر اس کی تاریخ میں تفصیل پڑھے تو یہی سمجھ لیجئے کہ اس کے مقابلے میں امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. قوم سبا جو تھی یہ یمن کا علاقہ جو ہے اس میں پوری قوم سبا آباد تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج دیا اس قوم کو. پوری دنیا کی تجارت کا مرکز تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہہ لیجئے. بحری تجارت اور بری تجارت ہر طرح کی تجارت جو تھی اس کا مرکز تھا یہ. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دی تھی اس ملک کو کہ بحری جہاز جب سمندر میں آتے تو یہ لوگ خوشبو عود وغیرہ اور سندل اور اس طرح کی جتنی بھی خوشبودار لکڑی ہے وہ ساری کی ساری بڑی کثرت کے ساتھ یمن میں پیدا ہوتی تھی. جو سمندری جہاز بحری جہاز آتے وہاں دور سے انہیں خوشبو آتی سندل کی لکڑی جلنے کی، اور جہاں عام لکڑی جلانے کی ضرورت ہوتی یہ لوگ سندل کی لکڑی جلاتے اس جگہ پہ. اور عمارتوں کا معاملہ یہ تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے ایک پہاڑ پہ بہت بڑی عمارت بنائی قوم سبا نے جس کی 20 منزلیں تھیں اور ہر منزل 36 فٹ اونچی تھی. عموماً عام طور پہ ہم جو کمرے بناتے ہیں 10 فٹ یا 11 فٹ 12 فٹ اونچائی پہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کمرے سے کم از کم 3 گنا اونچا بلند ایک کمرہ اور اس جیسے پھر 20 اوپر منزلیں جو تھی وہ بنائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ان کو فخر تھا اپنے ثروت پہ اور اپنی بڑائی پہ اور اپنی کبریائی پہ. اور اللہ تعالیٰ نے فی الواقع نعمتیں بھی بڑی دی تھی انہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اس میں ذکر بھی فرمایا ہے. اور یہ جب پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور ان کے دماغ میں سرکشی اور اللہ کی بغاوت گھس آئی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح ان کا نام و نشان ختم کر دیا کہ
ضرب المثل بن گیا، ان کی تباہی اور ہلاکت جو تھی وہ بعد میں آنے والے لوگوں میں ضرب المثل بن گئی کہ فلاں قوم تو اس طرح تتر بتر ہو گئی، فلاں قوم تو اس طرح ختم ہو گئی جس طرح قوم سبا ختم ہو گئی۔ اور اندازہ لگائیے کہ معمولی ایسا نہیں تھا، یہ کم از کم 1700 سال 1700 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے تقریباً 1250 سال کا زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 550 سال کا بنتا ہے، اور اب اس کے بعد بھی گا لیجیے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اتنا طویل عرصہ۔ اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ملکہ سبا جو سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور مسلمان ہو گئی، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے پہلے سبا قوم کا وجود موجود تھا، سبا قوم موجود تھی یمن میں، اور اس کا اندازہ بھی تقریباً 200-250 سال کا لگایا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے 200-250 سال پہلے کی قوم سبا جو ہے یہ چلی آ رہی ہے۔ قوم سبا جس طرح عام طور پہ قوموں کے نام پڑ جاتے ہیں، قریش کی جو اولاد تھی قریشی ان کا پڑ گیا، ہاشم کی اولاد جو تھی بنو ہاشم اس کا نام پڑ گیا، اسی طرح غامدی جو تھی اس کے اولاد کا نام بنو غامد پڑ گیا، اسی طرح سبا جو ہے آدمی کا نام تھا، اس کی اولاد سے جتنے بھی آگے نسل چلی وہ ساری کی سارے قوم سبا کہلائی۔ اور جب یہ قوم تتر بتر ہوئی تو اس کا حال یہ ہوا کہ یثرب میں آ کے بسنے والے اوس اور خزرج کے بڑے مشہور قبیلے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، وہ یمن سے ہی آئے ہوئے تھے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی اور یمنی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، ہم ارکا افیدتن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے دلوں کے نرم، و الین قلوبن، اس کا بھی تقریباً وہی مفہوم ہے، اور فرمایا کہ الایمان و یمان، ایمان جو ہے یمانیوں کا بڑا پکا اور بڑا مضبوط ہے، بل حکمت و یمانیت، اور دانائی بہت ہے یمانیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ لیکن جب ناشکری کی انہوں نے تو جتنے بھی کنبے قبیلے تھے، کہا جاتا ہے کہ سبا کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں سے یہ پھر مختلف قبیلے جو ہیں یہ بنے، غسانی جو ہیں وہ شام میں جا کے آباد ہو گئے، اوس اور خزرج جو ہیں وہ حجاز میں جا کے آباد ہو گئے، اور اسی طرح باقی جتنے بھی ان کے کنبے قبیلے تھے وہ مختلف جگہوں پہ آباد ہو گئے جا کے، اور ساری قوم جو ہے وہ تتر بتر ہوگی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس میں جو بات بتانے والی تھی وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج دے سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو زوال بھی دے دیتے ہیں، اور تم یہ عروج و زوال دیکھتے ہو قوموں کا، جس اللہ نے 1700 سال یا 2000 سال تک اس قوم کو اتنا عروج بخشا، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا، اور یہی چیز دوسری قوموں کے معاملے میں بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم آخر اس بات پہ اللہ کی قدرت پہ یقین کیوں نہیں کرتے، اللہ کی قدرت پہ ایمان کیوں نہیں لاتے کہ جس اللہ نے لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، ان کو مارنے کے بعد دوبارہ اللہ قیامت قائم کر لے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، لقد کان البتہ تحقیق تھی، لِسَبَإٍ واسطے سبا کے، واسطے قوم سبا کے، فی مسکنہم ان کے مسکن کہتے ہیں رہائش کی جگہ کو، سکن، ان کے رہائش میں، لِسَبَإٍ واسطے قوم سبا کے، آیتن ایک نشانی تھی، ایک سبق تھا، ایک نصیحت تھی قوم سبا کے لیے۔ نشانی کیا تھی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو دی تھی، باغات دیے تھے، کھیت دیے تھے، غلہ دیا تھا، اور دوسری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ دی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قوم ان سے سبق حاصل کرنا چاہتی، اگر ان سے عبرت حاصل کرنا چاہتی تو بڑی عبرت تھی ان کے لیے کہ اللہ نے کتنے انعام کیے ہم پہ، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے اپنے مسکنوں میں، ان کے اپنے گھروں میں، ان کے اپنے علاقوں میں قوم سبا کے لیے بڑی نشانیاں تھیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ فرماتے ہیں جنتان، 2 باغ، عن یمین و شمال، دائیں بھی اور بائیں بھی،
ایک باغ دائیں ایک باغ بائیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ دائیں بائیں یہاں ویسے تو قرآن مجید کے جیسے الفاظ ہیں ویسے ہی اس پہ ایمان لانا چاہیے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے دائیں بھی ایک باغ تھا بائیں بھی ایک باغ تھا. لیکن اگر یہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہو تو وہ بھی ممکن ہے. قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمال جنوب میں نہیں ہے بلکہ مشرق مغرب سے مراد پوری کائنات ہے, ہر جگہ ہے, ساری جگہ ہے. اسی طرح شمال اور یمین سے مراد جو ہے وہ ہے کہ دایاں بایاں آگے پیچھے جنوب شمال ساری جگہ پہ باغ باغ تھے. یعنی ان کی زمین جو تھی وہ بڑی زرخیز تھی اور سونا اگلتی تھی. کلو من رزق ربکم, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا. کلو کیا ہے, یہ فعل امر ہے, جمع کا صیغہ ہے. کلو کھاؤ, من رزق ربکم اپنے رب کا رزق, اپنے رب کے رزق سے کھاؤ. اور رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق سے مراد اللہ کی ساری نعمتیں ہیں. رزق سے مراد محض غلہ یا زمین سے اگنے والی چیز یا پھل فروٹ یا اور سبزی یا دوسری جو نعمتیں زمین سے اگتے ہیں یہ مراد نہیں ہے, بلکہ رزق سے ہر وہ نعمت مراد ہے جو اللہ نے دی ہے. پیسہ بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے, بیوی بھی رزق ہے, ماں باپ بھی رزق ہیں, اور جو اللہ کھانے پینے کے لیے دیتا ہے وہ بھی رزق ہے. ساری چیزیں رزق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں قلو کا لفظ ہے جو متعین کر دیتا ہے کہ اس مراد کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں. کلو من رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کے رزق سے. وشکرو لہو, وشکرو اور شکر کرو, لہو اس کا. یہ ہے اصل بات جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رزق دینے والے ہیں, رزاق ہیں, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہے. جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ کی اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. انسانوں کے بارے میں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں بھائی فلاں آدمی ہے, اس نے میرا جاب تلاش کرنے میں میری نوکری کے بارے میں بڑی میری مدد کی, بھائی بڑا اچھا آدمی ہے, میں چاہتا ہوں کسی طرح اس کا احسان اتاروں, میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے بڑی میرے ساتھ نیکی کی, میں فلاں مقدمے میں پھنس گیا یا بیماری آ گئی یا مجھے فلاں تکلیف آئی, فلاں آدمی نے میرے ساتھ بھائی بڑی نیکی کی, بڑا اچھا آدمی ہے اور اس نے بڑا مجھ پہ احسان کیا, میں بڑا شکر گزار ہوں, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, مجھے اس کا احسان کسی طرح اتارنا چاہیے. انسان ہر لمحے یہ سوچتا رہتا ہے کہ بھائی اگر خدا خاصا اس پہ کوئی ایسا وقت ہے تو میں ایسا اس پہ احسان اتاروں اس کا. اور سب سے زیادہ احسان جو ہے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اتنے احسان ہیں, اتنے احسان ہیں, ان تعدوا لا تحصوها, اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لاکھ پریشانیاں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کے لاکھ احسان ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بغیر ہو اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیں. اور شکر ادا کرنے سے مراد صرف یہ نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, اور انسان اپنی عام زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. انسان نافرمانی کرتا رہے عملاً اور زبان سے کہتا رہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, ھذا من فضل ربی, موٹا تھا بلڈنگ کے اوپر لکھ دیا جائے, اور ویسے آدمی سود کھاتا رہے, رشوت لیتا رہے, کیا فائدہ ہے اسے ھذا من فضل ربی کا؟ بھئی فضل ربی تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی متعین کی ہوئی حدود سے انسان تجاوز نہ کرے, اللہ کی فرما برداری کرے, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے, اور ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں. اور اگر عملاً انسان اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا رہے اور زبان سے کہتا رہے الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے, بڑا اللہ نے دیا ہے, بڑا اللہ کا فضل ہے, بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, بس زبان سے کہنا مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ انسان عملاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, عملاً اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے. 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کے احسان انسان اتارنا چاہے کبھی نہیں اتار سکتا. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہمارے لیے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکلیفیں مجھ پہ آئی دین کے معاملے میں کسی نبی پہ اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں آئی, اور انہی تکلیفوں مصیبتوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان بیٹھے ہیں یہاں.
اللہ کے رسول نے یہ تکلیفیں نہ اٹھائی ہوتی، یہ مشقتیں نہ اٹھائی ہوتی، اتنے مصائب و آلام نہ اٹھائے ہوتے، تو آج ہم بھی بتوں کو پوجنے والے ہوتے، ہم بھی پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسلمان پہ اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، کوئی انسان اتار نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے، خاص طور پہ جمعے کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا سب سے بہترین عمل اور افضل ترین عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھ پہ درود بھیجا جائے۔ جمعے کے دن خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ اور تیسری ہستی انسان کے والدین ہیں، جن کا انسان بدلہ نہیں اتار سکتا، انسان بدلہ اتارنا چاہے بھی تو نہیں اتار سکتا، اتنے احسانات ہیں والدین کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم سے یہ بات کہی، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، بلدۃ سرزمین، ملک، شہر، طیبۃ پاک، پاکیزہ ملک ہے ہر لحاظ سے، سرسبز و شاداب ہے، زمین سونا اگلتی ہے، ہر طرح کے خوشبودار درخت ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی خوشبودار درخت ہیں وہ اس کثرت کے ساتھ تھے وہاں کہ ہر وقت بھینی بھینی خوشبو جو تھی وہ فضا میں رہتی، بدبو نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تو یہ وطن کہ وہ تمہارا ملک یا تمہاری سرزمین جو ہے بڑی پاکیزہ ہے، بڑی صاف ستھری ہے، بڑی خوشبودار ہے، بڑی آرام دہ ہے، ہر طرح کی نعمت ہے اس میں۔ ورب غفور، اور یہ نہیں کہ جس نے تم پہ انعام کیے ہیں وہ کہتا ہے مجھے حساب دو، کہاں کھایا، کتنا کھایا، کیوں کھایا، کیسے کھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب الغفور، رب ہے بخشنہار، جو مرضی کھاؤ اللہ پوچھے گا نہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ چھوٹے موٹے گناہ یا لغزشی یا کوتاہیاں ہوں گی، اللہ ساتھ ساتھ تمہاری معاف کرتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فی الواقع کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی جن کو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بھئی تو وضو کے لیے ہاتھ دو گے تمہارے ہاتھ کے گناہ معاف کر دوں گا، کلی ڈالو گے تو تمہارے منہ کے گناہ معاف کر دوں گا، منہ کو دھو گے تو تمہارے جو آنکھوں کے گناہ ہیں وہ معاف کر دوں گا، اور پاؤں دھو گے تمہارے پاؤں کے گناہ معاف کر دوں گا، ایک نماز پڑھو گے دوسری نماز تک جتنے تمہارے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جمعے سے لے کر جمعے تک تم جمعہ پڑھو گے تو درمیان میں جو تمہارے گناہ ہیں وہ معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد رمضان ہے، روزے ہیں، وہ روزے رکھو گے تو تمہارے پہلے بھی گناہ پچھلے بھی گناہ سارے کے سارے ایسے پاک اور صاف کر دوں گا جیسے تم نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یوم عرفہ کا روزہ رکھو، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اور یوم بیج کے روزے رکھو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ رب الغفور ہے کہ تمہارے لیے میں نے بہانے بنا دیے گناہ معاف کرنے کے۔ کسی سے خیر کا کلمہ کہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا چھلکا ہی دے کے بچو، اور جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے بکلمۃ طیبۃ، اچھی بات ہی کہہ کے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اچھی بات کہو گے اس کا بھی اللہ اجر و ثواب دیں گے۔ کتنا غفور ہے رب، کتنا بخشنہار ہے۔ اور غفور جو ہے یہ غافر ویسے تو اسم فاعل ہے، غافرن بخشنے والا، لیکن غفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بڑا ہی بخشنہار۔ آپ زبان سے نکالے تو صحیح کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بازو پھیلاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، کون ہے مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا، کوئی بیمار، کوئی تنگ دست، کوئی تکلیف والا، پریشانی والا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ایسا بھی مالک ہے یا ایسا بھی کفیل ہے جو خود آگے پوچھے بھئی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کام ہے کرنے والا بتاؤ مجھے، یا مجھ سے مانگو جو چیز مانگتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دینے پہ قادر ہی نہیں ہے، اگر کوئی مانگے تو وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ ہر خواہش پوری کر سکے۔ اور ہیں کہاں یا کتنے لوگ ہوتے ہیں، شاید اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو بڑے محسن قسم کے، بڑے شفقت کرنے والے یا مہربان قسم کے ہوں، لیکن وہ ذات جو پوری طرح قادر ہے اپنے ہر کام پہ،
ہر چیز دینے پہ قادر ہے. وہ اگر اپنے غلاموں سے، اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے یہ کہے کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، میں دینے کو تیار ہوں، تو کتنی بڑی بات. فرمایا کہ کھاؤ پیو اور مزے کرو، رب الغفور، اور تمہارا رب جو ہے شکر کرتے رہنا اس کا، گناہ نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، اس کو ناراض نہ کرنا. اور رب الغفور چھوٹی موٹی تمہاری کوتاہیاں، لغزشیں اور گناہ جو ہیں وہ معاف کرتا رہے گا. بڑا بخشنہار ہے تمہارا رب. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، آرَضُوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اعراض کرنا، اعراض کا معنی منہ موڑ لینا. آرزو، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے منہ موڑ لیا. کس بات سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اس فرمان سے. وشکرو، کہ اللہ کا شکر کرنا، اس بات سے انہوں نے منہ موڑ لیا، سرکش بن گئے، نافرمان بن گئے، اللہ کو ناراض کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا فَأَرْسَلْنَا، ارسلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے بھیجا، میں نے بھیجا کیا ہوگا؟ ارسل. تو میں نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم اوپر ان کے، اوپر قوم سبا کے، سیل العارب، سیل کا معنی سیلاب، پانی کا بہنا، سیلاب. عرب کہتے ہیں بند کو، ڈیم، ڈیم والا سیلاب. وہی یہ سد معارب، معارب اس زمانے میں یمن کا دارالحکومت تھا، جس طرح آج کل صنعاء ہے. تو یہ معارب، اسے سد معارب، تاریخ میں سد معارب کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے. جس طرح آج بھی یہ عموماً روایت ہے کہ جہاں کہیں کوئی بیراج یا ڈیم وغیرہ بنایا جاتا ہے، اس کے قریب جو کوئی گاؤں یا شہر ہوتا ہے، اسی کے نام پہ اس ڈیم کو نام رکھ دیتے ہیں، اس کا نام رکھ دیتے ہیں. منگلا ڈیم، منگلا گاؤں کا نام ہے، اور وہ جو ڈیم بنایا گیا اس کو نام پہ رکھ دیا. اسی طرح تربیلا ڈیم، تربیلا گاؤں کا نام ہے، وہاں جو ڈیم بنا. معارب جو ہے یہ گاؤں کا نام تھا یا اس شہر کا نام تھا جو دارالحکومت تھا اس زمانے میں یمن کا. اور اسی کے قریب وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈیم بنا ہوا تھا. دو پہاڑ تھے دائیں اور بائیں، دونوں پہاڑوں کو ملا کے انہوں نے زبردست ڈیم بنا دیا. اور جب بارشیں ہوتی تو بارشوں کا پانی سارے کا سارا جمع ہوتا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی شاید کوئی نئی ہے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ تو اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، یہ تو بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے. اور اس طرح کے کام جو ہیں پرانی قومیں کرتی رہی، جن کے تاریخ میں تذکرے آج بھی موجود ہیں. اتنا بڑا ڈیم تھا وہ، یا اتنا بڑا بند تھا کہ پورے سال بھر کی آبپاشی کے لیے ان کے پاس پانی جمع ہو جاتا. جب بارشیں ہوتی تو وہ پانی سارے کا سارا جمع کر لیتے، اور پھر اس کے بعد اس سے ندی نالے اور نہر نکال کے پورے ملک کو سیراب کرتے. آپ اندازہ لگائیے کتنا اللہ کی نعمت تھی، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا ہوا تھا کہ بارشوں کے پانی کی وجہ سے سارے کا سارا پانی اکٹھا. اور پھر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق ربکم، رب کا دیا ہوا رزق ہے. انسان سوچتا تو یہ ہے جی ڈیم تو فلاں کمپنی ہے، ان کا ڈیزائن ہے، انہوں نے بڑی ذہانت سے، بڑی عقل مندی سے یہ کام کیا، یہ فلاں بنایا فلاں بنایا. اللہ اس کو یہی کہتا ہے رزق ربکم، یہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی جس ذہن سے پیدا ہوئی وہ ذہن کس نے دیا؟ وہ دماغ کس نے دیا؟ جس دماغ کو استعمال کر کے تم نے بزنس اپنا چمکا لیا، جس دماغ کو تم نے استعمال کر کے اتنا اچھا پیسہ جمع کر لیا، یا اتنی لمبی نوکری کر لی، یا اتنا اپنا بزنس چمکا لیا، سارا کچھ کیا، وہ دماغ کس کا دیا ہوا تھا؟ بنیادی طور پہ اللہ کا دیا ہوا تھا. اس لیے جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دی ہوئی ہے. اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کام ہم نے کیا یہ اللہ نے ہم سے لے لیا اپنے فضل اور مہربانی کے ساتھ. اور جو دماغ دیا تھا، جو ذہانت اور دماغ میں جو باتیں ہیں یا جو کچھ بھی تھا اللہ کا دیا ہوا تھا. اس لیے ہر خیر کے کام کو، بھلائی کے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ رزق دیا ہوا ہمارا تھا. اور پھر فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے بھیجا ان پہ سیلاب. وہی بند تھا جو پہلے پانی کو محفوظ کرتا تھا،
اسی بند کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب ان کے لیے تم نے پانی محفوظ نہیں کرنا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو بعض اوقات آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب ضرور پیدا کرتے ہیں ہر کام کے، اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے جس کا تو یہ اسباب بنا کہ یہ اس دفعہ ہم نے ڈیم کی بند کی مرمت نہیں کی، یا اس میں جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے بے ایمانی کر دی لہذا یہ جلدی ٹوٹ گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا. انسان اسباب تلاش کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کا یہ اسباب ہو گیا آئندہ یہ نہیں ہونے دیں گے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوہوں کے لشکر بھیج دیے، اور ان چوہوں کے لشکروں نے ان کے جو ڈیم تھے اس میں سوراخ کرنے شروع کر دیے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ چوہے جو ہیں یہ اس ڈیم میں سوراخ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت سی بلیاں لیا کے وہاں چھوڑی، لیکن وہ بلیاں جو تھیں ان پہ چوہے غالب آ گئے. اب اللہ کے امر پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ جو کام اللہ کرنا چاہتے ہیں کام تو وہی ہوگا. اور اس ڈیم کو اتنا کھوکھلا کر دیا کہ جب پانی آیا جمع ہوا تو پانی کے زور سے سارے کا سارا جو ڈیم تھا جو اس پانی کو محفوظ کرنے والا تھا وہ سارے کا سارا پانی اس کو بہا کے لے گیا. اور جہاں پہ وہی پھلوں کے درخت تھے، غلہ تھا، زمین سونا اگلتی تھی، اور ہر وقت جو فضا تھی معطر رہتی تھی، خوشبودار رہتی تھی، خوشبودار درخت جو ہے وہ بکثرت اگے ہوئے تھے، وہی سارے کے سارے جو سیلاب تھا اس کو بہا کے لے گیا، اور وہاں جتنا کچھ بھی تھا سب کے ساتھ تباہ کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں آگے کہ بس جھاڑ جنکار اور کڑوے کسیلے درخت اور چند ایک بیریوں کے درخت تھے جو بعد میں اگے اور جس پہ ان کا گزارا رہا، باقی سب کچھ ہم نے ان سے اپنی نعمتیں واپس چھین لی. جو رزق دینے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، انسانوں کی نافرمانیوں پہ، انسانوں کی سرکشی پہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہی ذات ان سے اپنا رزق واپس بھی چھین لیتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ، ارم کا معنی بند ہے، ہم نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھیجا، بند کو توڑنے والا سیلاب بھیجا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا بدلنا. کون سا فعل ہے بدلنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے بدل دیا، بدلنا ہم نے بدل دیا، ہم ان کو بجنت ہے. یہ بھی لفظ جنتین ہی تھا، ہم کو ساتھ ملانے کی وجہ سے نون گر گیا. بجنت ہم ان کے دو باغوں کو ہم نے بدل دیا. کس چیز سے بدلا؟ جنتین دو باغوں سے. کس چیز کے؟ ذوات اکل خمتن. ذوات کا معنی والے، ذو کا معنی بھی والا، ذل جلال، زی کا معنی بھی والا، ذل جلال. ذوات تسریہ کے لیے دونوں اوکولن، اوکل کا معنی پھل، اوکل کا معنی پھل. اکالا اگر زبر ہو تو فعل بن جاتا ہے اس نے کھایا ماضی کا، اور اگر پیش ہو اس پہ تو پھر اس کا معنی پھل ہے. ان کے پھل خمتن، خمت کہتے ہیں وہ درخت جس کے پھل کڑوا کسیلا ہو، کھانے پہ انسان قادر نہ ہو. ہم نے ان کے جو دو میٹھے پھلوں والے باغ تھے ان کو بدل دیا دو ایسے باغوں سے جن کے درختوں کے پھل کڑوے کسیلے تھے. اصل کہتے ہیں گھاس پھوس کو. جب سیلاب آتا ہے کسی جگہ پہ تو اس کے بعد جو جھاڑ جنکار وہاں پہ اگاتا ہے اس کو اصل کہتے ہیں، جو انسان کے کسی کام کی چیز نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو نعمتوں والے باغ تھے وہ ہم نے واپس لے لیے، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی جگہ پہ ہم نے دو اور باغ دیے ان کو جن کا پھل کڑوا کسیلا تھا، اور ان کڑوے کسیلے پھلدار درختوں کے علاوہ کچھ جھاڑ جنکار تھا، اس میں گھاس پھوس تھا جو کھانے کے قابل نہیں تھا. آگے فرمایا وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور چند ایک بیری کے درخت. ایک بیری وہ ہوتی ہے جو شہروں میں ہوتی ہے جس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے اور جس میں غذائیت بھی ہوتی ہے. ایک جنگلی بیری ہوتی ہے جس کا پھل نہ اس طرح میٹھا ہوتا ہے نہ اس کی غذائیت ہوتی ہے.
مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قلیل کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا یہ اس لیے استعمال فرمایا کہ وہ جنگلی بیری کے درخت تھے جن کا پھل جو ہے وہ ان کی غذا کے لیے کفایت نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں کڑوے کسالے پھلوں کے درخت اور جھاؤ جنکار اور کوئی تھوڑے سے بیری کے درخت تھے جن پہ ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ نتیجہ تھا یا بدلہ تھا ان کی ناشکری کا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے قوم سبا کی، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون جنرل لا جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ مثال تو دی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوم کی، اور وہ اس لیے کہ بڑا طویل عرصہ یعنی 1700-1800 سال 17-18 صدیاں کا عروج جو ہے یا اس قوم کا جو عرصہ ہے یا زمانہ ہے بڑا طویل عرصہ ہے۔ لیکن دیکھیں یہ کتنے الفاظ ہیں جن کی 1700-1800 سال کا جو زمانہ ہے یا واقعہ ہے یا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی 2 آیتوں میں بیان فرما دیا۔ قرآن بھی تو اختصار سے بات کرتا ہے، لیکن پورا 1700-1800 سال کا زمانہ ان کا عروج کا زمانہ، اور پھر عروج کے دوران ان کی جو تجارت تھی یا جو ان کی آبپاشی کا نظام اور ان کی غلہ وغیرہ اور جو زمین سے حاصل ہونے والی دوسری چیزیں تھیں یا جتنی بھی نعمتیں وغیرہ تھیں، ان سب کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے صرف 2 آیتوں میں فرما دیا۔ پورا 1700-1800 سال کا عرصہ جو ہے وہ کور کر دیا اللہ نے 2 آیتوں میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پتہ نہیں 1700-1800 سال کا زمانہ بھی کتنا بنتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری اعداد و شمار کے مطابق ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر اور دوسری جگہ 5000 سال کے برابر فرمایا۔ اب اس سے انداز لگا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ 17-18 صدیاں جو تھیں وہ چند گھنٹوں کا وقت بنتا ہے، چند ساعتوں کا وقت بنتا ہے، اور ہم اس بات میں بڑا الجھ جاتے ہیں جی اتنا زمانہ ہو گیا 40 سال 50 سال اتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، فلاں ملک کو تباہ کر دیا، فلاں کو تباہ، اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ کے اپنے پیمانے ہیں، انسان کا ذہن محدود ہے، انسان کے اپنے پیمانے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاملہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، اللہ قوموں کو مہلت دیتے ہیں اپنے اعداد و شمار کے حساب سے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزائناہم بما کفروا، ذالک یہ جزائنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ جزائنا ہم نے بدلہ دیا، ہم ان کو، یہ بدلہ دیتے ہیں ہم ان کو، کنہیں؟ بما کفروا، ساتھ اس کے جو بھی ناشکری کرے۔ ماں کا لفظ جو ہے ویسے تو جاندار کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ من۔ ماں کا لفظ ویسے تو جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کرنے کے لیے، یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنے کے لیے ماں کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو بھی کرے گا ناشکری ہماری۔ یہ نہیں ہے پاکستان والے ناشکری کریں گے تو چونکہ انہوں نے کہا ہوا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، یا مصر والے ناشکری کریں گے تو ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ تو بڑا پرانا اسلامی ملک چلا آ رہا ہے، یا بادشاہ کرے گا ناشکری تو اسے میں نہیں پکڑوں گا، یا غریب کرے گا تو اس کو پکڑ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا جو بھی میری ناشکری کرے گا، خواہ امیر کرے گا، غریب کرے گا، بادشاہ کرے گا، رعایا سے کرے گا، پوری قوم کرے گی، چھوٹی قوم کرے گی، بڑی کرے گی، بما کفروا، یہ میرا قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جو بھی میری ناشکری کرے گا جزائناہم، ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے، ان کی نعمتیں واپس چھین لیں۔ یہ قوم کی مثال ہے، لیکن یہ فرد کے لیے بھی ہے۔ فرد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو فرد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں تمہیں اور بھی زیادہ اپنی نعمتیں دوں گا، وَإِن کفرتم، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری سزا بڑی سخت ہے، ناشکری پہ بڑی سخت سزا دوں گا، اور جو میرا شکریہ ادا کرے گا، مجھے راضی رکھے گا، میری فرما برداری کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھے گا، فرمایا لازیدنکم، میرے خزانے بڑے وسیع ہیں، میں قادر ہوں اس بات پہ کہ جتنا کسی کو دینا چاہوں دے دوں، میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی زیادہ اضافہ کروں گا۔
وہی قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرما دیا، اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی جگہ پہ دی ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اسی طرح سے جو ناشکرا تھا، اور ایک آدمی شکر گزار تھا، دونوں باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بڑا دیا ہے۔ وہ کہا نہیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہماری وراثت ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے یہ کیسے جا سکتا ہے؟ اور جیسے تم کہتے ہو قیامت آئے گی اور مر کے جانا ہے اللہ کے پاس، تو اگر ہم اللہ کے پاس گئے تو اللہ ہمیں وہاں بھی بڑا کچھ دے گا، ہمیں اللہ نے یہاں بھی دیا ہے، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، وہاں بھی اللہ ہمیں بڑا کچھ دے گا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہ کرو، اللہ ہر بات پہ قادر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس نے اس کی باتوں کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اس کی بات نہ مانی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ان باتوں کی وجہ سے پکڑ لیا اسے، اور اس کے جو باغات تھے جن پہ اس کو بڑا فخر تھا، جس پہ بڑا وہ نازاں تھا، اور جس پہ بڑا خوش تھا وہ، جس پہ بڑا مسرور تھا وہ، اس کو ہم نے راتوں رات جلا دیا، اس کو خاک بنا دیا، سارے کا سارا باغ اس کو بسم ہو گیا، آگ آئی آسمانوں سے کھا گئی۔ اور جب صبح کے دن جا کے اس نے دیکھا تو پھر اس کو ہوش آئی، اوہو، کہنے لگا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تیرا جرم یہ ہے، تجھے سزا اللہ نے اس لیے دی، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کہ تو جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا تو یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ ماشاء اللہ، یا اللہ تیری مرضی سے ہے، یا اللہ یہ نعمتیں جو ہیں تیری فضل سے ہیں، تیری نعمتیں ہیں، تیری دی ہوئی ہیں، جو تو چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں گھر باغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باغ وہی ہے جو جس میں آموں کے درخت لگے ہوں، یا انگور کی بیلیں ہوں، یا انار کے درخت لگے ہوں۔ ہمارے گھر بھی تو باغ ہی ہیں۔ ہمارے گھر کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ہمارے گھر، ہمارے باغ ہیں۔ انسان کو اپنے باغ دیکھ کے، اپنے گھر دیکھ کے، بیوی بچے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ماشاء اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت دی۔ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو، اچھے بچے دیے ہیں، بچوں کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے، اپنے اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں دیکھ کے اللہ تنہا ملے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، انسان کہ ماشاء اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نعمت دی۔ جو بھی نعمت دے اللہ تعالیٰ، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب اللہ نے تم پہ انعام کیے تو تم نے اپنے باغ کو دیکھ کے یہ زبان سے کیوں نہ بات کہی کہ ماشاء اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مرضی سے ہے، یہ تیری نعمتیں ہیں ساری، جب تو چاہے گا واپس لے لے گا۔ اور سورہ قلم میں بھی، سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، باپ بیٹے تھے، اور باپ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب بھی پیداوار ہوتی تو وہ پیداوار دن کے وقت کاٹتا تاکہ جو بھی یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، وہ آ جائیں، اور اپنی جو پیداوار تھی اس کا ایک حصہ جو ہے غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا اللہ تیرے نام پہ صدقہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب باپ فوت ہوا، بیٹوں کے ہاتھوں میں زمین آ گئی اور ساری وراثت جو ہے بیٹوں کے پاس آئی، تو بیٹوں نے کہا بھی باپ تو ہمارا بڑا بیوقوف اور نالائق آدمی تھا، ایسے خواہ خواہ بلا وجہ اتنا تقسیم کر دیتا تھا، یہ تو ساری زمین ہماری ہے، سارا سال بعد تو ہم ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب ساری مشقت اٹھاتے ہیں، اب یہ ایسے خواہ خواہ آ جاتے ہیں، اتنے مسکین بھی اور محتاج بھی، اور فلاں آ گیا جی مجھے چاہیے جی، میں بڑا تنگ ہوں، مجھے پریشانی ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ ہمیں تو اپنا باغ یا اپنی فصل اس وقت کاٹنی چاہیے کہ رات کو اگر جائیں، راتوں رات جا کے فصل کاٹیں اور فصل اٹھا کے لے آئیں، کسی کو کانوں کان پتہ ہی نہ چلے، تاکہ کوئی نہ پڑے آئے ہمارے پاس مسکین اور نہ ہمیں کسی کو جواب دینا پڑے۔ جب نیتیں بدلتی ہیں، نیتیں کھوٹی ہوتی ہیں، انسان اللہ سے منہ پھیرتا ہے، اللہ بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ بڑا سیدھا سیدھا اور صاف صاف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پلان بنا کے اور منصوبہ کر کے راتوں رات گئے اپنے فصل پہ اور کھیت پہ، اور جب وہاں گئے تو کھیت جو تھا وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں، سارے کا سارا کھیت جلا ہوا تھا۔ کہنے لگے انا لضالون، بھائی رات ہے، اندھیرا ہے، ہم تو کہیں راستہ بھٹک گئے، یہ تو وہ جگہ نہیں، کوئی اور جگہ ہے، کہیں تلاش کرو ذرا ادھر اور دیکھو کہیں اور راستہ، کہیں ہمارے کھیت نہیں ہے، یہ تو کھیت کسی اور کے ہیں، کہیں اور ہوں گے ہمارے کھیت۔ جب ہوش ٹھکانے آئے، ادھر ادھر دیکھ کے تلاش کر لیا کہ جگہ تو وہی ہے جہاں ہم روزانہ آتے تھے، 40 سال 50 سال سے ہم آ رہے ہیں یہاں پہ، آج تک ہم راستہ نہیں بھولے، آج راستہ کیسے بھول گئے؟ ہوش ٹھکانے آئے تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جگہ تو ہماری ہی ہے۔ اور
جو ان میں سے کچھ شریف آدمی تھا یا جو انہیں نصیحت کرنے والا تھا، اس نے اس وقت بھی انہیں کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ بھائیوں کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو خوش رکھو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ بھی تم سے ناراض ہو گیا۔ تم نے اللہ سے منہ پھیر لیا، اللہ نے بھی تم سے منہ پھیر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قاعدہ اور کلیہ ہے، یہ قوموں کے لیے بھی ہے۔ قوموں کی مثالیں بھی اللہ نے قرآن میں دی، جیسے کہ قوم سبا کی ہے، بہت بڑی قوم تھی، بڑا عروج دیکھا اور پوری دنیا کی تجارت کا مرکز تھا، پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ سمٹ کے آتی تھی وہاں پہ، اور پوری دنیا میں مال جاتا تھا یمنیوں کا، قوم سبا کا۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے ناشکری کی، آردو، ہم سے منہ موڑ لیا، تو ہم نے بھی منہ موڑ لیا، وہ سارے کے سارے جو نعمتیں تھیں وہ ہم نے ساری ان سے واپس چھین لی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حل نجازی الا الکفور۔ حل یہاں پہ کون سا ہے؟ حل یہاں پہ نافیہ ہے۔ حل کے دو معنی ہیں، کیا بھی ہے نہ بھی ہے۔ جس طرح ما جو ہے سوالیہ بھی ہے نافیہ بھی ہے، اسی طرح حل کا لفظ جو ہے یہ نافیہ بھی ہے سوالیہ بھی ہے۔ یہاں پہ حل نافیہ ہے۔ حل نجازی، ہم نہیں بدلہ دیتے الا الکفور، مگر ناشکروں کو۔ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ہم ایسا بدلہ انہیں دیتے ہیں کہ ان سے نعمتیں واپس چھین لیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کیا، بینہم، ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى، اور ان بستیوں کے درمیان، الَّتِي، وہ جو، بارکنا، ہم نے برکت دی۔ برکت والی بستیاں کون سی ہیں؟ فلسطین اور شام۔ قرآن مجید میں برکت والی بستیاں جو ہیں، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہی سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اس مقام کی طرف، بارکنا حولہ، جس کے گرد و پیش کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نجد کے لیے بھی لوگوں نے کہا، لیکن نجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ اس نجد سے بعض لوگ مراد لیتے ہیں یہ مرفوعہ جو نجد معروف ہے، یہ چونکہ بہت، نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اور ہمارے بعض لوگ بھائی جو ہیں غلط فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس نجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، یا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے شیطان کا سی نکلتا ہے، یا وہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہ الفاظ ہیں، وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، وہ نجد عراق ہے، یہ نجد نہیں ہے۔ یہ ریاض کا علاقہ جو ہے یہ بھی نجد کہلاتا ہے، یہ بھی نجدی لوگ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اپنی انگشت مبارک سے جس طرف اشارہ فرمایا، وہ اشارہ عراق کی طرف بنتا ہے، یا پھر ادھر ہندوستان اور روس اور چین کے علاقے بھی اس اشارے میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ علاقہ نہیں ہے مرفوعہ سے۔ تو بعض تاریخوں کے حوالے سے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں سے بھی چند لوگوں کا وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کے لیے گیا تھا مرفوعہ سے، اس لیے یہ وہ نجد کا علاقہ نہیں ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، وہ عراق کا نجد ہے۔ برکت والی زمین یا برکت والی بستیاں جو ہیں ان سے مراد فلسطین اور شام کا علاقہ ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یمن کے درمیان اور برکت دی گئی بستیوں کے درمیان قرن ظاہرتن، قرا کا معنی بستی، فیہا قرن ظاہرتن، ظاہرہ معنی ظاہر کا معنی فلاں واقعہ ظاہر ہوا یا اس کا ظہور ہوا، نمایاں ہونا۔
ظاہرۃ کا معنی نمایاں بستیاں. اس سفر کے درمیان یعنی جو یمن سے لے کر شام تک یا فلسطین کا سفر تھا، اس سفر میں ہم نے نمایاں بستیاں بنا دی یا بسا دی تاکہ سفر کرتے ہوئے کسی قسم کی دشواری اور دقت نہ پیش آئے. راستے میں رات آ گئی تو یہ اب دقت نہیں کہ بھائی اب کہاں جا کے سوئیں یا کہاں سے کھانا کھائیں، کہاں سے سرا حاصل کریں، بستر حاصل کریں. فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی مسافت پہ ہم نے متصل بستیاں بسا دی تھی. اچھا بھائی دوپہر کا وقت جو ہے فلاں بستی میں، جس طرح اب ہم الحمدللہ مکہ کا سفر کرتے ہیں تو یہاں پہ منزلیں ہم مقرر کر لیتے ہیں. بھائی 200-300 کلومیٹر کے بعد حلبان آتا ہے، وہاں جا کے ریسٹ کریں گے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد پھر اپنا سفر شروع کریں گے، وہاں جا کے شام گزاریں گے ظلم میں یا ادھر ادھر، یا پھر وہاں میقات پہ جانا ہے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یمن کے درمیان اور شام کے درمیان بڑی نمایاں بستیاں متصل بسا دی تھی تاکہ لوگوں کو سفر میں کوئی دقت یا دشواری نہ. کتنی اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا فرما دی. دوپہر یہاں گزارنی ہے، کھانا وہاں کھانا ہے، کیلولہ وہاں کرنا ہے، شام کی چائے وہاں پینی ہے، رات وہاں گزارنی ہے. تھوڑا تھوڑا سفر کرنے کے بعد ہر طرح کی سہولت میسر تھی انہیں. راستے میں ڈاکو کا خطرہ نہیں تھا، امن و امان تھا، راستے محفوظ تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں تھیں ہماری دی ہوئی ان کو. ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان اور برکت دی گئی بستیوں کے درمیان قرآن ظاہرتاً نمایاں بستیاں بسا دی تھی، متصل بستیاں بسا دی تھی. وقدرنا قدر کا معنی اندازہ لگانا، اور ہم نے اندازہ لگایا فیہا اس راستے پہ السیر، سیر کا معنی مسافت. ہم نے مسافت کا اندازہ بھی لگا دیا تھا. بستیاں جو بستیاں متصل بستیاں تھیں ان کا ہم نے ایک خاص اندازے پہ بسائی، اندازے کے مطابق بسائی تاکہ وہ اپنی جو مسافت ہے اس کا گھروں سے چلنے سے پہلے ہی متعین کر لے کہ فلاں بستی سے لے کر فلاں بستی تک 3 یا 4 گھنٹے کی مسافت ہے، تو یہ ہے فجر کے وقت نکلیں گے تو یہ سفر پورا ہو جائے گا. ظہر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے تو عصر کی نماز تک فلاں بستی تک پہنچ جائیں گے. یعنی پہلے سے انسان اندازہ کر سکتا تھا اس کا کہ اگلی بستی جو ہے وہ کتنے گھنٹوں کے بعد یا کتنے وقت کے بعد آنے والی ہے. وہاں جا کے ہم آرام کر سکتے ہیں، فلاں کام کر سکتے ہیں یا فلاں سے ملاقات کر سکتے ہیں. قدرنا فی السیر، مسافت کو ہم نے اندازے سے مقرر کیا تھا. ان کی مسافتیں تھیں جو نمایاں بستیاں تھیں، ان کا ہم نے مسافت اندازے سے بنا رکھی تھی، متعین کر رکھی تھی. اور ہم نے انہیں کہا سیرو فیہا، تم سفر کرو ان بستیوں میں تجارت کے لیے، آنے جانے کے لیے، دوسرے کام کاج کے لیے. سیرو فیہا، ان بستیوں میں چلو پھرو. لیالیا و ایام آمنین، لیالیا واحد کیا ہے؟ لیلہ، تا کے ساتھ. لیالیا جمع ہے اس کی، راتوں کو سفر کرو. و ایام، یوم کی جمع ایام، دن کو سفر کرو، رات کو سفر کرو. تمہارے راستے بالکل محفوظ ہے. آمنین، امن والے، محفوظ راستے. کسی جگہ اب تو یہ خیر ہر آدمی ہی محسوس کر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ امن جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. امن جو ہے، جس ملک میں امن و امان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. خوف سے امن دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. آپ رات کو سفر کریں، دن کو سفر کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، عصر کو کریں، فجر کے وقت کریں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی ڈاکو نہیں ہے، کوئی چوری چکاری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی کسی پہ حملہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے. لیکن اب پوری دنیا میں ہر ایک کو یہی پڑی ہے کہ امن و امان ختم ہو گیا. یہ امن و امان جو ہے کتنی بڑی نعمت تھی، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بستی والوں کو ہر طرح سے امن و امان میں رکھا ہوا تھا، محفوظ رکھا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو اس لیے کہا کہ ہم نے تم بھوکے تھے، ہم نے تمہیں بھوک سے نجات دلائی. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تمہارا، ہم نے برکت بنا دیا ساری دنیا کے لیے اس جگہ کو.
اور ساری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ کھنچے چلے آتے ہیں، ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس آ رہی ہے، حالانکہ نہ زمین زرخیز ہے، نہ زمین کوئی چیز اگلتی ہے، نہ وہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کے باوجود ساری دنیا کی نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ اور پھر ہر وقت چوری چکاری ہوتی تھی، ہم نے اس جگہ کو حرم بنا کے امن والا بنا دیا، باقی سارے سفر کے دوران لوگوں کو خوف بھی ہوتا ہے، خطرہ بھی ہے، ڈاکے ہیں، چوری چکاری ہے، لیکن جب حرم میں داخل ہو جاتے ہیں تو بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا ڈاکو، بڑے سے بڑا چور وہ بھی اپنا ہاتھ روک دیتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کو بھی ہم نے ہر طرح سے امن اور تحفظ دے دیا، سلامتی مہیا کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کا بھی کچھ تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کی تباہی اور ہلاکت کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا بیان ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔